بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم صحابی رسول حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آپ ان کو بغور سماعت فرمائیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو احباب کو بھی شیئر کر دیں، اپنے متعلقین کو۔ حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یتیمی اور فقر و فاقہ کا جام اس وقت پیا جب کہ آپ نے ابھی گھٹنوں کے بل کھڑا ہونا بھی نہیں سیکھا تھا، یعنی کہ بچپن میں ہی باپ کا انتقال ہو گیا۔ ان کا باپ ملک عدم کو اس حالت میں کوچ کر گیا کہ اس نے اپنے پیچھے کوئی مال و متاع نہ چھوڑا جو اولاد کے کام آ سکے، لیکن اس کی والدہ نے کچھ عرصے کے بعد قبیلہ اوس کے ایک مالدار شخص جلاس بن سوید سے نکاح کر لیا، اور اس نے عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ جلاس بن سوید کے حسن سلوک، ہمدردی اور فیاضی نے عمیر کو یہ بھلا ہی دیا کہ اس کے سر سے باپ کا سایہ اڑ گیا تھا۔ جناب عمیر رضی اللہ تعالیٰ جلاس بن سوید کے ساتھ اس طرح پیش آتے جیسے کوئی فرما بردار بیٹا اپنے باپ کے ساتھ پیش آتا۔ جناب جلاس بن سوید نے بھی حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دل میں اس طرح جگہ دی جیسے کوئی شفیق باپ اپنی اولاد کو دل میں بساتا ہے۔ جو جناب عمیر نشو و نما پاتے اور جوان ہوتے گئے تو جلاس کے دل میں ان کی محبت بڑھتی چلی گئی، کیونکہ اس کی ہر ادا سے ذہانت و شرافت ٹپکتی، صداقت و دیانت ان کے ہر عمل سے نمایاں نظر آتی۔ حضرت عمیر بن سعد ابھی 10 سال کے نہ ہوئے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جلد ہی ان کے پاکیزہ، رقیق اور صاف و شفاف دل میں ایمان راسخ ہو گیا۔ اسلام ان کے دل میں زرخیز زمین میں پانی کی طرح سرایت کر گیا۔ انہیں نوعمری میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نمازیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب یہ نماز کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے تو ان کی والدہ محترمہ اپنے لخت جگر کو کار خیر میں دلچسپی لیتے ہوئے دیکھ کر خوشی سے نہ پھولی نہ سماتی۔ کبھی تو وہ خوشی کے اظہار میں اکیلی ہوتی اور کبھی ان کا خاوند بھی خوشی میں شریک ہوتا۔ اس نوجوان صحابی عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نہایت خوشگوار انداز میں گزر رہی تھی کہ اچانک افوان شباب میں ہی ایک ایسے سخت ترین تجربے اور کڑے امتحان سے گزرنا پڑا کہ کم ہی کسی نوجوان کو اس قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑا ہوگا۔ ہوا یہ کہ سن 9 ہجری کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام تبوک پر رومیوں سے جنگ کرنے کا عزم کیا اور مسلمانوں کو جنگی تیاری کا حکم دے دیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی جنگ کا منصوبہ ترتیب دیتے تو تمام تر منصوبہ بندی صیغہ راز میں رکھتے۔ جس سمت کو لشکر اسلام روانہ کرنا ہوتا بظاہر اعلان کسی دوسرے سمت کا کرتے، لیکن غزوہ تبوک میں آپ نے یہ پالیسی اختیار نہ کی بلکہ لوگوں کو واضح طور پر بتا دیا کہ کہاں جانا ہے۔ دراصل اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو منزل بہت دور تھی اور راستہ بھی نہایت دشوار گزار تھا، اور مقابلے میں دشمن بھی بہت طاقتور تھا۔ آپ نے اس موقع پر اس لیے ہر بات کی وضاحت کر دی تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین معاملے کی نزاکت کو سمجھ جائیں اور خوب اچھی طرح تیاری کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ موسم گرما کا آغاز بھی ہو چکا تھا۔ گرمی شدید تھی، پھل پک چکے تھے، درختوں کا سایہ بھلا معلوم ہوتا، طبیعتوں میں سستی و کسل مندی کا غلبہ نظر آنے لگا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور انتہائی ذوق و شوق سے جنگی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ لیکن منافقین مختلف ہیلے بہانے کرنے لگے، مسلمانوں کو شکوک و شبہات پیدا کرنے اور اپنی نجی محفلوں میں مسلمانوں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے لگے۔
لشکر اسلام کی روانگی سے چند روز پہلے عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے بعد گھر واپس آئے تو مسلمانوں کا جوش و جذبہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ مسلمان پورے شوق سے جہاد کی تیاری میں مصروف ہیں۔ مہاجرین و انصار کی معزز خواتین نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے قیمتی زیورات پیش کر دیے تاکہ آپ ان کی قیمت لشکر اسلام کی تیاری میں صرف کریں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 دینار پیش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پر اشرفیوں کا تھیلا اٹھائے تیزی سے چلے آ رہے ہیں، اور یہ ساری رقم چشم و زدن میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک شخص اپنا بستر بیچ رہا ہے تاکہ اس قیمت سے جہاد کے لیے تلوار خرید سکے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سامنے جوش، ولولہ اور جذبہ جہاد کے منظر بار بار آتے تو آپ کی دلی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ رہتی، لیکن وہ اس بات پر بڑا تعجب کرتے کہ جلاس بن سوید چپکے سے گھر بیٹھا ہوا ہے، یعنی سوتیلا باپ جو ان کا ہے، جہاد کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا اور نہ ہی باوجود تونگری و خوشحالی کے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ جلاس بن سوید کی ہمت بندھائے اور اس کے دل میں حمیت، احساس اور جذبہ جہاد پیدا کرے۔ تو اس نے وہ تمام مشاہدات بیان کرنے شروع کر دیے جن کا بچشم خود نظارہ کیا تھا، اور خاص طور پر ان اہل ایمان اور قدسی صفات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی کیفیت بیان کی جنہوں نے جہاد کے لیے لشکر اسلام میں شمولیت کی درخواست دی، لیکن رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر درخواست مسترد کر دی کہ ان کے پاس سواری نہیں اور منزل بہت دور ہے، تو وہ اپنی ناکامی اور بے بسی پر زار و قطار رو رہے تھے اور غم سے اس قدر نڈھال تھے کہ ان کی حالت دیکھی نہ جاتی۔ لیکن جلاس پر ان کی گفتگو کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس نے ساری رویداد سننے کے بعد ایک ایسی جلی کٹی بات کہی کہ جسے سن کر نوجوان صحابی عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران و ششدر رہ گئے۔ جلاس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوی نبوت میں سچے ہیں تو پھر ہم تو گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلاس بن سوید کے منہ سے یہ بات سن کر انگشت بدندہ رہ گئے، یعنی دانتوں تلے انگلی چبانے لگے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھا کہ جلاس جیسے ذہین و فطین و دانش مند شخص کے منہ سے اس قسم کی بری بات بھی نکل سکتی ہے جو کہنے والے کو فوری طور پر دائرہ اسلام سے خارج کر دے اور کفر کی حدود میں بلا روک ٹوک داخل کر دے۔ یہ بات سنتے ہی عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ اس سوچ میں پڑ گئے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس سوچ بچار کے بعد بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر جلاس کی اس دل آزار بات سے پہلو تہی اختیار کی گئی اور اس پر پردہ ڈالا گیا تو یہ صریحاً اللہ تعالیٰ اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت ہوگی، اور اس خاموشی اور پردہ داری سے اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، اور اس طرز عمل سے ان منافقوں کو تقویت ملے گی جو در پردہ اسلام کو مٹانے کے لیے آپس میں مشورے کرتے رہتے ہیں، اور اگر اس راز کو افشا کر دیا جائے تو پھر اس شخص پہ گراں گزرے گی جسے میں والد کا درجہ دیتا ہوں، اور اس نے اپنے حسن سلوک اور فیاضی سے مجھے یتیمی کا احساس تک نہ ہونے دیا، اور اقتصادی تعاون سے مجھے مالدار بنا دیا، اور مجھے باپ کی وفات کا غم بھلا دیا۔ میں نے سوچا کہ اس نازک مرحلے پر کون سی کڑوی گولی نگلی جائے۔ پھر یکدم میں نے جلاس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بخدا روئے زمین پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ عزیز تھے، لیکن آج آپ نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہوں تو آپ رسوا ہو جائیں گے، اگر خاموش رہتا ہوں تو امانت میں خیانت کا مرتکب ہوتا ہوں۔
اس طرح میں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر بیٹھوں گا۔ میں تو یہ بات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے جا رہا ہوں، اب آپ اپنا انجام سوچ لیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے اور جو کچھ جلاس بن سوید کی زبانی سنا تھا من وعن رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ یہ بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھا لیا اور جلاس کو بلانے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد جلاس آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، سلام عرض کیا اور آپ کے سامنے دو زانو بیٹھ گیا۔ آپ نے دریافت کیا، کیا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تم نے یہ بات کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوی نبوت میں ہیں، تو دعوی نبوت میں سچے ہیں، تو ہم پھر گدھوں سے بھی بدتر ہیں؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ سراسر جھوٹ بولتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جلاس اور عمیر کو بغور دیکھنے لگے تاکہ ان کے چہروں کے تاثرات سے اندازہ لگا سکیں کہ ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ حاضرین مجلس سرگوشیاں کرنے لگے۔ ایک منافق کہنے لگا، دیکھو یہ نوجوان سانپ کے مانند احسان فراموش نکلا کہ جس نے اسے دودھ پلایا اسے ہی ڈنک مارا۔ دوسرے ساتھی کہنے لگے، نہیں بلکہ یہ نوجوان تو نہایت ہی شریف الطبع ہے، اس کی تو نشو نمائی اطاعت الہی کے ماحول میں ہوئی، اس کے چہرے کے تیور ہی بتاتے ہیں کہ یہ اپنی بات میں سچا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا کہ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا ہے اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جاری ہیں اور بے خودی کے عالم میں بارگاہ الہی میں یہ دعا کرتا ہے، الہی میری بات اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر واضح فرما دے، الہی میری بات اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر واضح فرما دے۔ یہ منظر دیکھ کر جلاس غصے سے آگ بگولا ہو کر کہنے لگا، حضور میں بالکل سچا ہوں، میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ عمیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے متعلق جو کچھ آپ کو کہا وہ بالکل جھوٹ ہے، بخدا میں نے کوئی ایسی غصہ خانہ بات نہیں کی۔ ابھی اس نے اپنا حلفیہ بیان ختم نہیں کیا تھا کہ لوگوں کی نگاہیں عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہو گئی۔ اتنے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی طاری ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان گئے کہ اب وحی نازل ہوگی۔ ہر ایک اپنی اپنی جگہ سہم گیا اور سب کی نگاہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جم گئی۔ یہ منظر دیکھ کر جلاس پر خوف و ہراس طاری ہو گیا اور عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہونے لگے اور تمام حاضرین کی کیفیت بھی یہی تھی، یہاں تک کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کا اثر زائل ہو گیا اور آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے نہ کر سکے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ اب یہ اپنی اس روش سے باز آئیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو اس کا حمایتی اور مددگار ہو۔ جلاس یہ آیت سن کر کانپ اٹھا، گھبراہٹ سے اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا
اور آہوزاری کے ساتھ عرض کی یا رسول اللہ میری توبہ، یا رسول اللہ میری توبہ، یا رسول اللہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا اور میں جھوٹا ہوں، یا رسول اللہ اللہ سے کہیں کہ وہ میری توبہ قبول کر لے، یا رسول اللہ میں آپ پر قربان۔ اس موقع پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور ایمان سے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے اپنا دست مبارک عمیر کے کان پر رکھا اور فرمایا میرے عزیز آپ کے اس کان نے بالکل صحیح سنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کر دی۔ اس حادثہ کے بعد جلاس بن سوید صدق دل سے توبہ کر کے دائرۂ اسلام میں دوبارہ داخل ہوئے اور پھر پوری زندگی صحیح اسلامی کردار پیش کیا، لیکن بعض لوگوں نے اس کو منافقین کے زمرے میں شمار کیا ہے، منافقین کے لسٹ میں اس کو شمار کیا بعض مورخین نے، لیکن بعض مورخین نے اس کو صحابی کا درجہ دیا ہے، واللہ عالم۔ اس واقعے کے بعد جب بھی جلاس بن سوید کے سامنے عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا تو فوراً یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے مجھے کفر سے بچا لیا اور جہنم سے میری گردن آزاد کر دی۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا صرف یہی روشن اور خوش آئند واقعہ نہیں بلکہ بے شمار ایسے واقعات ہیں جو اس سے بھی زیادہ ایمان افروز اور روح پرور ہیں اور آپ کی زندگی کے روشن باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان واقعات کی چند ایک جھلکیاں اگلے صفحات میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ابھی میں نے ایک جلیل القدر صحابی حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے روح پرور حالات سے آگاہ کیا، اب میں آپ کے سامنے بڑھاپے میں پیش آنے والے واقعات کی چند جھلکیاں پیش کرتا ہوں۔ آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ واقعات اپنی عظمت و رفعت کے اعتبار سے بچپن میں پیش آنے والے واقعات سے کچھ کم نہیں۔ صورتحال یہ تھی کہ علاقے حمص کے باشندے اپنے گورنر کے خلاف بڑے زبان دراز اور شکایتی واقع ہوئے تھے۔ جب ان کے پاس کسی کو گورنر بنا کر بھیجا جاتا تو وہ اس پر اعتراض کی بوچھار کر دیتے اور مختلف قسم کے عیب نکالنے لگتے۔ بالآخر اس کے خلاف زبردست محاذ قائم کر کے خلیفۃ المسلمین سے پرزور مطالبہ کرتے کہ اسے فوری طور پر تبدیل کر دیا جائے اور اس کی جگہ کسی بہتر شخص کو متعین کیا جائے۔ اس دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عزم کیا کہ اب ایسا گورنر مقرر کروں گا جس کا کردار مثالی ہو اور باشندگان حمص کو انگشت نمائی کا موقع نہ ملے، یعنی انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ اس منصب کے لیے فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر انتخاب حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، لیکن وہ بلاد شام میں لشکر اسلام کے سپہ سالار کی حیثیت سے شہروں کو آزاد کرتے، قلعوں کو فتح کرتے، قبائل کو زیر فرما کرتے اور مفتوحہ علاقوں میں مساجد بناتے ہوئے بڑی تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اس حوصلہ افزا پیش قدمی کے باوجود امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سرکاری حکم نامے کے ذریعے انہیں حمص کا گورنر مقرر کرتے ہوئے لکھا کہ آپ میرا یہ خط ملتے ہی حمص روانہ ہو جائیں اور وہاں پہنچ کر بحیثیت گورنر اپنے فرائض سر انجام دیں۔ امیر المؤمنین کا حکم ملتے ہی حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچتے ہی لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا، نماز کے اختتام پر ان سے خطاب کیا، حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد فرمایا لوگو اسلام ایک ناقابل تسخیر قلعے اور ایک مضبوط دروازے کی مانند ہے۔ حقیقتاً اسلام کا قلعہ عدل و انصاف اور اس کا دروازہ حق و صداقت کا پیغام ہے۔ سن لو، اسلام کا قلعہ اس وقت تک ناقابل تسخیر رہے گا جب تک تمہارا سلطان طاقتور رہے گا۔ بلا شبہ سلطان کی طاقت کوڑے مارنے اور قتل و غارت کرنے میں نہیں بلکہ اس کی طاقت کا راز عدل و انصاف اور حق و صداقت اختیار کرنے میں ہے۔ پھر آپ اپنے مختصر خطبے میں پیش کیے ہوئے دستور العمل کو نافذ کرنے کے لیے ہماتن مصروف ہو گئے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص میں گورنر کی حیثیت سے 1 سال کا عرصہ گزارا۔ اس عرصے میں نہ تو امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی خط لکھا اور نہ بیت المال کے لیے کوئی رقم بھیجی۔
اس صورت حال سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے، کیونکہ آپ کو گورنروں کے بارے میں بہت اندیشہ تھا کہ کہیں وہ عہدۂ منصب اور مال و متاع کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان کے نزدیک رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی معصوم نہیں تھا۔ آپ نے اپنے سیکریٹری سے کہا، عمیر بن سعد کو خط لکھو کہ جو ہی میرا خط ملے ہمس کو خیرآباد کہہ کر سیدھے میرے پاس چلے آؤ، اپنے ساتھ وہ مال بھی لیتے آنا جو اب تک بیت المال کے لیے وصول کیا ہے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا تو فوراً ایک تھیلا جس میں کچھ زیادہ راہ تھا، ایک عدد برتن وضو کے لیے، اور ہاتھ میں اپنی کلہاڑی پکڑی اور ہمس کی گورنری کو خیرآباد کہہ کر کشاں سوئے مدینہ چل دیے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پہنچے تو ان کا رنگ سیاہی مائل جسم نہایت لاغر و نحیف ہو چکا تھا، سر اور داڑھی کے بال کافی بڑھ چکے تھے، سفر کی مشکلات کے آثار آپ کے چہرے اور جسم پر نمایاں تھے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو وہ ان کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ پوچھا، عمیر تجھے کیا ہوا؟ عرض کی، امیر المؤمنین مجھے کچھ نہیں ہوا، میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، میں آج آپ کے پاس اپنی تمام دنیا اٹھا لایا ہوں۔ آپ نے دریافت کیا، کیا تمہارے پاس دنیاوی مال و متاع کتنا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا خیال تھا کہ یہ بیت المال سے بہت سارا مال و متاع اپنے ہمراہ لائے ہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا، میرے پاس ایک تھیلا ہے جس میں میرا زاد راہ ہے، ایک پیالہ ہے جس میں میں کھانا بھی کھاتا ہوں اور اس سے اپنا سر اور کپڑے بھی دھوتا ہوں، ایک برتن پانی پینے اور وضو کرنے کے لیے ہے۔ اے امیر المؤمنین، اس سامان کے علاوہ ساری دنیا میرے لیے فضول ہے، مجھے اس دنیا سے کوئی غرض نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا آپ ہمس سے پیدل چل کر آئے ہیں؟ عرض کی، ہاں یا امیر المؤمنین۔ فرمایا، اتنے بڑے اور اہم منصب کے باوجود آپ کو ایک سواری بھی نہ دی گئی جس پر آپ سوار ہو کر یہاں آتے؟ عرض کی، نہ ہی باشندگان ہمس نے کوئی سواری دی اور نہ ہی میں نے ان سے طلب کی۔ آپ نے دریافت فرمایا، وہ مال و متاع کہاں ہے جو اپنے ہمراہ بیت المال کے لیے لائے ہو؟ عرض کی، میں تو اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لایا۔ آپ نے پوچھا، کیوں؟ عرض کی، جب میں ہمس پہنچا تو وہاں کے باشندوں میں سے صلحاء و اتقیاء کو اکٹھا کیا اور ٹیکس جمع کرنے کا کام ان کے سپرد کر دیا۔ جب بھی وہ کوئی مال اکٹھا کرتے تو میں ان سے مشورہ لیتا اور مناسب جگہ پر خرچ کرتا اور مستحقین میں تقسیم کر دیتا۔ یہ روایات سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سیکریٹری سے کہا کہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمس کی گورنری کی تجدید کر دو تاکہ یہ وہاں جا کر دوبارہ اپنا منصب سنبھال لیں۔ یہ بات سن کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بالکل نہیں، میں ہرگز یہ منصب نہیں چاہتا۔ امیر المؤمنین مجھے معاف کیجئے، میں آج کے بعد نہ تو آپ کے کہنے پر اور نہ آپ کے بعد کسی کے بھی کہنے پر یہ منصب سنبھالوں گا۔ پھر آپ نے امیر المؤمنین سے مدینہ منورہ کی ایک نواحی بستی میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بسیرا کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بستی میں آباد ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے قابل اعتماد ساتھی جناب حارث کو حکم دیا کہ وہ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مہمان بن کر جائے، اگر وہاں معلوم دولت کے آثار دیکھے تو فوراً اسی حالت میں واپس آ جائے، اگر دیکھے کہ وہ تنگ حالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو یہ دینار انہیں دے دینا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیناروں سے بھری ہوئی ایک تھیلی اس کے سپرد کی۔ جناب حارث امیر المؤمنین کا حکم سنتے ہی روانہ ہو گئے اور حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گاؤں پہنچ کر ان کے گھر کا پتہ معلوم کیا، ان سے ملے، سلام عرض کیا۔ انہوں نے نہایت خندہ پیشانی سے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، آپ کہاں تشریف لائے ہیں؟ جناب حارث نے بتایا کہ میں مدینہ منورہ سے حاضر ہوا ہوں۔ پوچھا، باشندگان مدینہ کا کیا حال ہے؟ عرض کہ سب خیریت سے ہیں۔ پوچھا، امیر المؤمنین کیسے ہیں؟ عرض کہ بالکل ٹھیک ہیں۔ پوچھا، کیا آج کل وہ شرعی حدود نافذ نہیں کرتے؟ کہا، کیوں نہیں؟ انہوں نے تو اپنے بیٹے کو عبرتناک سزا دی
جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ سن کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا الہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرما۔ الہی میں جانتا ہوں کہ اسے تیرے ساتھ اور تیرے دین کے ساتھ والہانہ محبت ہے۔ جناب حارث حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ کے ہاں 3 دن ٹھہرے۔ ہر روز ان کی تواضع کے لیے جو کی صرف 1 روٹی پیش کی جاتی۔ جب تیسرا دن گزرا تو ایک شخص نے کہا کہ آپ نے تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے اہل خانہ کے لیے بہت مشکل پیدا کر دی ہے۔ ان کے پاس تو صرف یہی روٹی ہوتی ہے جو روزانہ تجھے کھلا دیتے ہیں۔ اس طرح مسلسل بھوکے رہنے سے تو وہ نڈھال ہو جائیں گے۔ اب آپ یہاں قیام کرنے کے بجائے میرے گھر تشریف لے چلیں۔ یہ بات سنتے ہی جناب حارث نے دیناروں کی تھیلی حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جناب حارث نے بتایا امیر المؤمنین نے آپ کے لیے کچھ رقم بھیجی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ واپس لے جائیں، امیر المؤمنین کو میرا سلام کہنا اور یہ عرض کرنا کہ عمیر کو اس رقم کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی یہ باتیں سن رہی تھی۔ اس نے کہا عمیر رضی اللہ تعالیٰ یہ رقم لے لو، اگر تمہیں ضرورت پڑی تو خرچ کر لینا ورنہ محتاجوں میں تقسیم کر دینا۔ جب جناب حارث نے خاتون کی یہ بات سنی تو دیناروں کی تھیلی حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دی اور وہاں سے چل دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دینار لیے اور اسی رات تمام کے تمام حاجت مندوں اور شہداء کے بچوں تقسیم کر دیے۔ جب جناب حارث واپس مدینہ منورہ پہنچے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا آپ نے وہاں کیا منظر دیکھا؟ عرض کی امیر المؤمنین بہت ہی تنگ دستی دیکھی۔ آپ نے فرمایا کیا تم انہیں دینار دے آئے ہو؟ عرض کی ہاں امیر المؤمنین۔ آپ نے دریافت کیا انہوں نے وہ دینار کیا کیے؟ عرض کی مجھے علم نہیں، البتہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے 1 درہم بھی اپنی ذات کے لیے نہیں رکھا ہوگا۔ یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ فوراً مدینہ پہنچو اور مجھے ملو۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط ملتے ہی مدینہ روانہ ہو گئے۔ امیر المؤمنین کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور نہایت احترام سے اپنے پاس بٹھایا۔ پھر محبت بھرے انداز میں پوچھا عمیر میں نے جو دینار بھیجے تھے انہیں آپ نے کہاں صرف کیا؟ آپ نے فرمایا امیر المؤمنین آپ مجھے دینار دینے کے بعد ان کے متعلق کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری دلی تمنا ہے کہ میں حقیقت حال معلوم کروں، برائے مہربانی آپ ضرور بتائیں۔ فرمایا میں نے وہ جمع کر لیے ہیں تاکہ اس دن کام آ سکیں جس دن مال اور اولاد کام نہ آ سکیں گے۔ یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان بندگان خدا میں سے ہیں جو ضرورت کے باوجود دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ ان کے لیے اناج اور کپڑوں کا جوڑا فوراً تیار کیا جائے۔ آپ نے فرمایا امیر المؤمنین اناج کی تو مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں یہاں آتے ہوئے اہل خانہ کے لیے تھوڑے سے جو گھر چھوڑ آیا ہوں، جب یہ ختم ہوں گے تو اللہ تعالی ہمیں اور رزق عطا فرما دیں گے۔ البتہ کپڑوں کا جوڑا میں اپنی بیوی کے لیے لے جاتا ہوں کیونکہ اس کا لباس بہت بوسیدہ ہو چکا ہے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ملاقات کو ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال کی طرف سے بلاوا آ گیا تاکہ یہ اپنے پیارے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملیں اور دلی تمنا کے مطابق اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکیں، کیونکہ بڑی شدت سے انہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا اشتیاق تھا اور وہ آخرت کے سفر پر اطمینان دل سے روانہ ہوئے، اس طرح کہ ان کے کندھوں پر دنیا کا کوئی بوجھ نہ تھا، البتہ آپ کے پاس نوری ہدایت، تقویٰ و اخلاص کی دولت تھی۔ جب آپ کے وصال کی خبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے شدید حزن و ملال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا میری دلی تمنا ہے کہ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مجھے ساتھی ملیں تاکہ امور سلطنت میں ان سے مدد لے سکوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی، یہ بلا شبہ یکتائے روزگار، انمول موتی اور درسگاہ نبوت کے لائق و فائق طالب علم تھے۔
حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتاب مطالعہ کریں: الاصابہ مترجم، الاستیعاب، اسد الغابہ، سیر اعلام النبلاء، حیات الصحابہ وغیرہ۔